جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ، جس کو بھٹکانا چاہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجاً بالکل پریشان، تنگ و تاریک، انما یصعد فی السماء، اتنا مشکل جیسے وہ چڑھتا ہے آسمان کی طرف۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ دنیا میں اب بھی یہی رسم ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جدائی اور غم کو گزارنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں، لوگ مل کر سپارے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ انصار کے ہاں جب میت ہو جاتی کان الناس یختلفون الی بیتہ وَإِلَىٰ قَبْرِهِ وَيَقْرَؤُونَ لَهُ الْقُرْآنَ، لوگ اس کے گھر تعزیت کے لیے اور قبر فاتحہ کے لیے جاتے تھے، قرآن پڑھ کے بخشتے تھے۔ فتاوی عالمگیری ہماری 500 فقہا کا مجمع علیہ کتاب ہے۔ کتاب الجنائز میں ہے کہ تدفین کے ساتھ ساتھ اگر وہاں موجود لوگ ایک قرآن بھی پڑھ لے اور ختم کرے تو یہ بہتر ہوگا۔ گویا ایسا زمانہ بھی دنیا میں ہوا ہے کہ تدفین کے دوران لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور مردے کو بخشتے تھے۔ ہمارے ملک میں واعظ نصیحت ہوتی ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ تو واعظ نصیحت کے بعد وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ جو واعظ ہوا، تقریر ہوئی، بیان ہوا، اس کا ثواب بھی اس مرحوم کو ملے۔ سبحان اللہ۔ باقی بعض لوگ نہ یہ مانتے ہیں نہ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں گا۔ میں نے موقع پر امام کعبہ کو لکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن پڑھنا بدعت ہے، بیمار کے شفایابی کے لیے بدعت ہے، گھروں کی خیر و برکت کے لیے بدعت ہے، قرض اتارنے کے لیے پڑھنا بدعت ہے۔ ما ترکت القرآن الا محلا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اس قرآن کی انہوں نے بڑی بے ادبی کی ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے کعبے کے ممبر پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم غلطی کر رہے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید قرب قیامت میں اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن نہ لائے، رافضی مسلط ہوں گے۔ میں نے کہا رافضیوں کی ضرورت ہے، آپ کافی ہے، آپ سب باتیں وہی باتیں تو کر رہے ہیں۔ یہاں سے اٹھنے اور آپ کے خطبہ سمجھنے کے بعد ایک آدمی قرآن کریم کو معاذ اللہ و استغفر اللہ ایک عام ٹیسٹ پیپر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سمجھ دی ہے، کامل عقل دی ہے، رشد و ہدایت سے مالا مال کیا ہے، وہ اور ہی شان و شوکت کے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ تھے مولانا غلام رسول صاحب، جو مولانا رسول خان کے اور مولانا انور شاہ کے اور مولانا حسین احمد صاحب کے، مولانا اشرف علی کے بھی استاذ تھے۔ وہ انتقال سے پہلے سب لوگوں سے لکھواتے تھے کہ آپ میرے پیچھے کتنے ختم کریں گے، اور کاغذ پہ لکھتے تھے، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو جیب میں ایک لمبا کاغذ نکلا۔ مولانا اعزاز علی نے کسی کو کہا بھی دیکھ لو میرے ذمہ کتنے ہیں، تو مولانا نے روزانہ فجر کے بعد بیٹھ کر وہ تلاوت پوری کی اور ان کو بخشا۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری جاتی ہے آپ کو۔ آیت میں اشارہ ہے کہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد شرح الصدور اور فتح العالم اور علاج القلوب ہے اور شفاء الفؤاد ہے۔ پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس کے بارے میں